السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج عربی زبان کے اس سبق میں کتاب کے 14 نمبر لیسن کی باقی مشقیں ہیں، جس کو انشاءاللہ مکمل کیا جائے گا۔ 5 مشق ہم نے پچھلے لیسن میں حل کر لیا ہے۔ آج ہے التدریب السادس، 6واں مشق، 6ٹھی ایکسرسائز۔ پہلا جملہ ہے کم برتقالتن فی الطبق، پلیٹ میں کتنے سنترے ہیں؟ جواب اس کا دیا فی الطبق، پلیٹ میں 3 برتقالات، 3 برتقالات، 3 سنترے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ 3 کے بجائے 3 نہیں ہو سکتا تھا؟ 3 برتقالات، کیا یہ صحیح نہیں ہوگا؟ نہیں، صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ عربی زبان کا قاعدہ ہے 3 سے لے کر کے 9 تک، یہ ہے عدد 3 اور یہ ہے اس کے بعد والی معدود، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ 3 یہ مذکر ہے، برتقالات اس کے مفرد کو دیکھا جائے گا، مفرد یہاں پر موجود ہے، یہ مؤنث ہے، اس لیے عدد کو مذکر لایا جائے گا، یعنی معدود کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ 3 برتقالات، چونکہ برتقالات کا جو مفرد ہے یعنی سنگولر ہے وہ مؤنث ہے، تو اس کے عدد کو مذکر لے کر کے آیا جائے گا، تو ہم 3 تو نہیں کہہ سکتے۔ تو آگے انشاءاللہ بہت ساری مثالیں ہیں جس میں آپ کو مزید آپ کے لیے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ دوسرا جملہ ہے کم حجرتن، کم حجرتن فی البیتی، گھر میں کتنے کمرے ہیں؟ تو حجرہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے، تا لگی ہوئی ہے، تو ہم کہیں گے فی البیتی 3 حجرات، حجرات، یہ تو پلورل ہے، اس کا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے کم شجرتن فی الحدیقۃ، گارڈن میں، باغ میں کتنے درخت ہیں؟ تو یہاں شجرہ یہ مفرد ہے اور تا اس کے اندر تائے تانیث ہے، لہذا ہم کہیں گے فی الحدیقۃ، اب پھر آپ وہی کہیں 3 اشجار کہیں، 4 اشجار کہیں، یا 5 اشجار کہیں، یا 6، 9 تک آپ جتنا چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ پھر پڑھیں گے کہ 11، 12 اس کے آگے کی ترکیب کیسے ہوتی ہے۔ تو کم شجرتن فی الحدیقۃ، فی الحدیقۃ 5 اشجار، 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 یہاں تو کوئی تا تانیث نظر نہیں آ رہا ہے، حالانکہ یہ جمع جو ہوتا ہے، جمع غیر جو ہے، جو جمع تکسیر ہوتی ہے وہ مؤنثی کے حکم میں ہوتی ہے، لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ دیکھ لیں خالی مفرد میں تا ہے تو اس کا عدد جو ہے مذکر لایا جائے گا۔ تو فی الحدیقۃ 5 اشجار، یا 4 اشجار، یا 3 اشجار۔ کم ثلاجۃ فی الحجرۃ، کمرے میں کتنی فریج ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فی الحجرۃ 3 ثلاجات، یا آپ ثلاجۃ واحدہ کہہ دیں تو بھی چلے گا، لیکن یہ کہ چونکہ یہاں آپ کو یہ ترکیب بتا رہے ہیں تو اس کی مشق اگر کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اگر جو عدد ہے، عدد کو ہم مذکر اور مؤنث ویسے ہی لائیں گے جب معدود کو دیکھیں گے، معدود اگر مفرد میں مذکر ہے تو عدد مؤنث آئے گی، اور ورنہ اس کے اپوزٹ ہوگا۔ کم کراستن، کم کراستن علی المکتب، ٹیبل پر کتنی کاپیاں ہیں؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں علی المکتب 3 کراسات، 4 کراسات، 5 کراسات، 6 کراسات، یعنی مذکر رہے گا، نہ کہ آپ 3، 4، 5، 6 آپ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد ہے 7ویں تمرین، مشق نمبر 7۔ آپ لیسن اگر آپ کے ذہن میں ہے تو اس کا جواب آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے، لیسن کئی بار پڑھنا چاہیے، کوشش یہ رہے کہ لیسن پڑھے رہیں، کیونکہ آگے آپ کو اسی لیسن سے بھی سوالات بنا کر کے یہ دیتے ہیں۔ سوال ہے این بیت بکرن، یہ دیکھیے ایک جملہ ہے اسی لیسن سے پوچھا انہوں نے کہ بکر کا گھر
کہاں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بیت بکر، بکر کا گھر. اب آپ کیا بتائیں گے؟ قریب من المسجد، قریب من المسجد. یہی تو لیسن میں تھا کہ مسجد سے اس کا گھر قریب تھا. کم ایجار البیت، کم ایجار البیت، گھر کا رینٹ کتنا ہے؟ ایجار البیت کتنا تھا؟ 1000 ریال، ایجار البیت 1000 ریال. کم حجرتن، کم حجرتن فی البیت، فی البیت 3 حجرات، 3 کمرے بتائے تھے انہوں نے نا کہ 3 کمرے ہیں. حل فی البیت، حل فی البیت حجرۃ للمکتب، کیا گھر میں لائبریری روم بھی ہے؟ ہاں. نعم فی البیت حجرۃ للمکتب. حل البیت بعید عن السوق، کیا گھر مارکیٹ سے دور ہے؟ نعم البیت بعید عن السوق. حل البیت بعید عن المسجد، کیا گھر مسجد سے دور ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ لا. کیوں؟ کیونکہ گھر تو مسجد سے قریب تھا. کہیں گے لا البیت قریب، بعید نہیں ہے. آپ کو بتانا پڑے گا ریئل جو لیسن میں ہے. البیت قریب من المسجد، من المسجد یا عن المسجد بھی صحیح ہو سکتا ہے. یہ بہت دلچسپ تمرین ہے. یہ اگر آپ پیچھے کے لیسنس آپ کے ذہن میں ہیں تو بہت آسانی ہوگی اس سے. کہہ رہے ہیں اختر، اختر یعنی چوائس کریں. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہ ابھی امر کا صیغہ ہے، اس بار اس کو ابھی ہم نے نہیں مشق کیا ہے، لیکن آگے آئیں گے امر کے صیغے میں جب ہم کسی کو حکم دیتے ہیں. اختر الکلمۃ المناسبۃ، مناسب کلمے کو آپ چوائس کریں. یہ سینٹینس ہوگا. اس طرح جب زیر زبر لگائیں گے تو آگے انشاءاللہ آپ خود کر سکیں گے، زیر زبر لگا دیں گے جب قواعد پتہ رہے گا. بکرن خالی جگہ ہے، فی الشارع. اب بکر روڈ پر کیا کرے گا؟ یغلق بند کرتا ہے یا کرے گا تو نہیں ہوگا. یجری، یہ یجری ہے اور آپ زبر لکھا گیا ہے غلطی سے. یجری دوڑتا ہے، فی الشارع یفتح بھی نہیں ہوگا، کھولتا یا کھولے گا. تو بکرن یجری دوڑتا ہے روڈ پر. بکرن ڈیش الکتابہ، ظاہر سی بات ہے یقرأ ہی ہوگا کیونکہ کتاب کو پڑھا جاتا ہے، نہ کہ یأکلو کھایا جاتا ہے، نہ چلا جاتا ہے. تو بکرن یقرأ، یقرأ الکتاب. الرجل السلم، آدمی سیڑھی پہ کیا کرے گا؟ ہنستا ہے یا ہنسے گا تو نہیں ہوگا. یسعد چڑھتا ہے یا چڑھے گا. یسلم سلام کرتا ہے یا کرے گا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو الرجل یسعد السلم، مناسب کلمے کو یہاں پر بھرنا رہتا ہے. الضابط آفیسر کیا کرے گا پاسپورٹ کے ساتھ؟ ظاہر سی بات ہے یفحص چیک ہی کرے گا. یشرب پیے گا نہیں، یا یجلس بیٹھے گا نہیں پاسپورٹ پہ. 2 جملے اور ہیں. رجل المروری ٹریفک مین یعنی ٹریفک پولیس جو ہوتی ہے. امام اشارۃ المرور سگنل کے سامنے ہے، سگنل کے سامنے. کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. یغلق بند کرتا ہے، کرے گا نہیں. یقف کھڑا ہے. رجل المروری یقف امام اشارۃ المرور کہ ٹریفک مین جو ہے وہ سگنل کے سامنے کھڑا ہے. الحارس امام القفص، حارس جو ہے جو نگہبان ہے، سیکورٹی گارڈ ہے. یجلس بیٹھا ہوا ہے پنجرے کے سامنے. ینزلو نہیں ہو سکتا اور نہ ہی یدخلو، کیونکہ یدخلو لائیں گے تو اس کے لیے فی لانا پڑتا ہے. ایسے ینزلو کے ساتھ من لانا پڑے گا جو آگے آپ سیکھیں گے. تو یجلس امام القفص. آئیے اس کے بعد یہ تو اور بھی بہترین ہے، انشاءاللہ آپ اس کو غور کریں گے، خود کر سکتے ہیں. کون جملاً، جملہ کا پلورل ہے جمل، جمل.
جملے بنائیے، کون بنائیے۔ پہلا ہے انہوں نے کلمات کو یعنی ورڈز کو کی ترتیب بدل دیا، آپ کو اس سے جملہ بنانا ہے۔ ریال، ایجار، الف، البیت، ایسے میں بتا دیتا ہوں لیکن آپ خود کوشش کیجئے گا کہ آپ بنائیں۔ کتاب کی کاپی آپ کے پاس ہے ہی ہے، کبھی کبھی اس کتاب کو بھی آپ بطور تمرین کے مشق کے یوز کر سکتے ہیں، ویڈیو تو خیر آپ دیکھتے ہی ہوں گے۔ ایجار البیتی، نمبر 1 ایجار البیتی 1000 ریال، عربی میں 4 ایسے لکھی جاتی ہے اس طریقے سے، اور 2 اس طریقے سے، لیکن 2 اس طرح بھی لکھ دیا جاتا ہے، لیکن جب 2 ایسا لکھیں گے تو 3 ایسا لکھا جائے گا، اور اگر 2 ایسا لکھا جائے گا تو پھر 3 ایسا بھی لکھ سکتے ہیں اور ایسا بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑے کنفیوژن والے ورڈ ہوتے ہیں، وہ نمبر ہوتے ہیں 2 3 کے۔ کون جملاً، تو ہم نے پہلے بنایا کہ ایجار البیتی 1000 ریال، 3 ہم لے لیتے ہیں تاکہ ایک ساتھ 3 حل ہو جائے۔ المسجد یصلی بکر فی الحرام، تو ہم کہیں گے بکر یصلی فی المسجد الحرام، ینام حجرتی فی النوم بکر، بکر ینام فی حجرت النوم، بکر بیڈ روم میں سو رہا ہے۔ الحدیقہ شجرہ و فی ورد، فی الحدیقۃ شجرۃ و یعنی اینڈ ورد، گلاب ہے۔ اس کے بعد استقبال فی مکان البیت، فی البیت مکان استقبال، الحرام شارع مسجد فی البیت، البیت فی شارع المسجد الحرامی۔ تو اس طریقے سے غور کریں گے تو آپ بھی انشاءاللہ، مجھے یقین ہے کہ آپ کا لیول اتنا تو اچھا ہو ہی گیا ہوگا کہ آپ اس کو ترتیب دے سکیں، اور معنی تو الحمدللہ سب ہم جانتے ہیں کلمات کا۔ چلیے یہ حل کر لیتے ہیں، یہ بہت ہی ایزی ہے، میچ کرنا ہے۔ احمر، جب سگنل یا سگنل کے تعلق سے احمر ہوتا ہے تو گویا کہتا ہے ہم سے قف، اسٹاپ لو۔ اخضر جب گرین ہوتا ہے تو کہتا ہے سر، چلیے، سارا یسیروں سے ہے، چلیے۔ اصفر، ایلو جب ہوتا ہے تو کہتا ہے استعد، بی ریڈی، یعنی ریڈی ہو جائیے رکنے کے لیے۔ اس کے بعد 3 اور جملے ہیں، بیت بکرن قریب من المسجد، فی البیت 3 حجرات، گھر میں 3 کمرے ہیں، امام البیت حدیقۃ واسعۃ، گھر کے سامنے کشادہ باغ ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی آپ کلمات بنا لیجئے، بہت ایزی ہیں۔ یہ کیا بنے گا؟ سوق، مارکیٹ، وجہ چہرہ، عبرتن سوئی، حجرتن کمرہ، وردتن گلاب۔ تو اس کو آپ خود بھی کتاب کھول کے مشق ضرور کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ صرف جو ہے ورڈ ہے، اس میں تشدید دکھائے ہوئے ہیں، تشدید زبر کے ساتھ، تشدید زیر کے ساتھ، اور تشدید پیش کے ساتھ۔ تو یہ سب تشدید زبر کے ساتھ ہے۔ کراسہ، دراجہ، سماعہ، شماعہ، یہ شماعہ تو آپ جانتے ہوں گے کپڑا لٹکانے والا اسٹینڈ جو ہوتا ہے اس کو شماعہ بولتے ہیں۔ اس کے بعد ثلاجہ تو آپ جانتے ہیں فریج۔ یسلم، یسلم سلام کرتا ہے یا کرے گا۔ یسبح تسبیح بیان کرتا ہے یا کرے گا۔ یسبح اگر ہوتا تو تیرنے کے معنی میں، لیکن یسبح ہے۔ یکبر تکبیر کہتا ہے یا کہے گا۔ یصلی نماز پڑھتا ہے یا پڑھے گا۔ سکین چاقو، الذئب، الذئب کے معنی بھیڑیا۔ اس کے بعد تشدید پیش کے ساتھ الثریہ، الثریہ کہتے ہیں کہ فانوس جھومردار جو چھت میں لٹکاتے ہیں لائٹ کے طور پہ گھر کی زینت کے لیے، اس کو ثریہ بولتے ہیں۔ ویسے ثریہ ہمارے اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ 7 ستاروں کے جو جھرمٹ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، تو اسی سے وہ
वर्ड बना हुआ है। अस्सुंदूक, अर्रुख्सा, अत्तुफ़ाह, अत्तुफ़ाह। आखिर में भी हम देख लेते हैं। सय्यारा, सिक्कीन तो हो गया था, ज़ेब हो गया था। अस्सूक मार्केट, अन्नुकूद नक़द। तो इसमें तशदीद को ज़ेर ज़बर और पेश के साथ दिखाने की इन्होंने कोशिश किया है। ये आप जवाब इसका दे सकते हैं। अत्तदरीब अत्सालिस अशर, और आखिरी तदरीब है हल फिल फस्ली कुर्सी उन, क्या क्लासरूम में कुर्सी है? नाम फिल फस्ली कुर्सी उन, नाम नाम कह के आप जवाब देते चले जाएंगे। हल फिल हकीबत कुर्रासतुन, क्या बैग में कॉपी है? नाम फिल हकीबत कुर्रासतुन। हल फिल फस्ली मुदर्रिसुन, नाम क्या क्लासरूम में टीचर है? नाम फिल फस्ली मुदर्रिसुन। हल फिल माहदी मस्जिदुन, क्या माहद के अंदर, माहद जो भी कॉलेज हो, ख़ास तौर से जो ख़ास डिपार्टमेंट के लिए किसी के होता है, चाहे वो मेडिकल का हो या कुछ भी, तो उसको माहद बोलते हैं। हल फिल माहदी मस्जिदुन, क्या माहद में मस्जिद है? नाम। हल फिल सूक़ खदरावातुन, क्या मार्केट में सब्जियां हैं? नाम, हाँ। हल फिल हदीक़त शजरतुन, क्या बाग में दरख्त है? नाम। हल अमाम सब्बूरत कुर्सी उन, क्या ब्लैक बोर्ड के सामने कुर्सी है? नाम। हल अमाम अलबैत हदीक़तुन, क्या घर के सामने हदीक़ा है, बाग है? तो नाम आप कह देंगे, और अगर चाहें नाम अमाम अलबैत हदीक़तुन, नाम अमाम सब्बूरत कुर्सी उन, इस तरीके से जवाब दिया जाता है। हल अमाम अलक़फ़स हारिसुन, क्या पिंजरे के सामने हारिस है? नाम अमाम अलक़फ़स हारिसुन। हल अमाम अलबैत सय्यारतुन, क्या घर के सामने गाड़ी है? नाम अमाम अलबैत सय्यारतुन। हल अमाम अलहुजरत सज्जादतुन, क्या रूम के सामने फ़र्श है, सज्जादा है? नाम अमाम अलहुजरत सज्जादतुन। हल अमाम अस्सूरी शजरतुन, क्या दीवार के सामने, चार दीवारे के सामने दरख्त है? नाम। इस तरीके से यह आखिरी मश्क मुझे लगता है आज का है, तदरीब अर्राबि अशर। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। मन अंता, जब बकर जब मेल रहेगा तो मन अंता कहेंगे, वो कहेगा अना बकर, यानी आप कौन हैं। मन अंती, क्योंकि खदीजा से सवाल हो रहा है तो अंती अना खदीजा। मन अंत मोहम्मद से, तो कहेगा अना मोहम्मद। मन अंती, क्योंकि फ़ातिमा है लेडी। मन हुआ, हुआ मेल के लिए, व मन हिया, वो कौन है, तो कहेंगे हिया फ़ातिमा। मन हुआ, हुआ मोहम्मद। तो हुआ और हिया ये फ़र्क है। ये आज का ये आखिरी मश्क है छोटा सा, इसको पूरा कर लेते हैं और दर्स ख़त्म करते हैं। अत्तदरीबुल ख़ामिस अशर, 15 नंबर मश्क। अजिब सुम मक्तुब, कह रहे हैं कि जवाब भी दीजिए और लिखिए भी। हल अंत मिन पाकिस्तान, क्या आप पाकिस्तान से हैं? नाम, आप लिख देंगे नाम अना मिन पाकिस्तान, नाम अना मिन पाकिस्तान। हल अंत मिन अमरीका, क्या आप अमरीका से हैं? तो अगर आप कहेंगे नो तो कहेंगे ला अना मिन पाकिस्तान, या अना मिनल हिंद, हिंद लिखेंगे तो अलिफ लाम उसमें दाखिल करना पड़ेगा। हल अंत मिन फ़रांसा, ला अना मिन पाकिस्तान, अना मिन मस्र, अना। और अगर कोई फ़्रांस का होगा तो कहेगा नाम अना मिन फ़रांसा। हल अंत मिनल हिंद, हल अंत मिनल हिंद, क्या आप इंडिया से हैं? नाम अना मिनल हिंद। हल अंत मिनल याबान, क्या आप जापान से हैं? तो अरबी में पा नहीं इस्तेमाल होता है, इसलिए याबान, और वैसे भी जापान हमारी ज़बान में है इंग्लिश में, लेकिन ये याबान इंग्लिश अरबी ज़बान में कहा जाता है। हल अंत मिनल याबान, क्या आप याबान से हैं, जापान से हैं? ला अना मिन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ। तो इस तरीके से आज का ये हमारा दर्स ख़त्म हुआ। थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन आपको मश्क के लिए ज़्यादा तमरीनात रहेंगी तो वक्त, और मेरी कोशिश होगी, हो सकता है कि अगला लेसन अगर बड़ा रहे तो उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर देंगे ताकि वीडियो मुख्तसरी बने। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अरबी ज़बान सीखने की और उससे इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।